تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا، اور میں ہی تو ہوں جو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور تب اللہ پہ ایمان، اس ایمان اور یقین کے ساتھ لانا کہ اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ بے شک بندوں کے گمان کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش آباد اور ہنستے بستے ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے زندگی، کہ زندگی کیسے گزاری جائے اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور زندگی میں اگر ٹاکسک لوگ یا زہریلے لوگ یا برے لوگ جب آتے ہیں تو تب اس سچویشن میں کیا بروں کے ساتھ برا بن جایا جائے یا کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو آج کوشش کی جائے گی کہ اس بارے میں بات کی جائے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے زندگی ہے کیا؟ زندگی جو ہے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرما دیا ہے کہ اور ہم نے زندگی اور موت قائم کی تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور بے شک انسان ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا، پرپس کلیئر ہو گیا کہ جو ہے ہمیں اللہ نے زندگی موت قائم کی ہے، وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ اب اچھے کام میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے خود کو اچھا انسان بنانا، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری اور چیزیں آئیں گی جو کہ میں آگے بات کروں گی، لیکن یہ ہے، اب سوال یہ ہے کیا برے کے ساتھ برا بن جایا جائے؟ تو ہرگز نہیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دے دینا ہے اور ہر بندے کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کو ایسے گزاریں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسا یعنی کہ آپ کو یقین ہو کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جو میں یہاں ہوں، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے لگیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ نے ہر دفعہ بس یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اور اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اس چیز کو سوچتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کا خوف رکھیں گے، آپ کبھی بھی کوئی بھی عمل کریں تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اپنے ہر عمل کی اللہ کو جواب دہ ہوں۔ جب ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے تو یقین مانیں کتنے ہی برے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قدرتی طور سے خود ہی آپ سے دور کرتا رہے گا۔ سب سے بڑی مدد تو اللہ کی آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کے بہت سارے دشمن ہوں گے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے وہ اللہ تعالیٰ ان کا یا تو اصلی چہرہ آپ کے سامنے لے آئے گا، یا پھر جو ہے آپ کو اتنا شعور دیتا رہے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو برے کے ساتھ برا نہیں بنا جائے، آپ کو ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے۔ اگر ایک بار آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے میرا ویل وشر نہیں ہے، یعنی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور جب اسے موقع ملے یہ آپ کے پیٹھ میں کھنجر گھونپ دے گا، یہ جاننے کے باوجود اگرچہ آپ جو ہے اس شخص سے بار بار دوستی کرتے ہیں تو غلطی پھر آپ کی ہے، کیونکہ عقل، شعور اور سمجھ بھی اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ جس چیز سے آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، تو پھر اگرچہ آپ ایسے منافقوں کی سازشوں چلاکیوں میں آ جاتے ہیں، دیکھیں یہ بھی آپ کی ایک اچھائی ہے۔ میں جانتی ہوں، میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ جو اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اسی کے برعکس دنیا میں اچھائی بھی ہے تو برائی بھی ہے۔ اسی طریقے سے برے لوگ جو ہے نا وہ سب کو اپنی طرح برا ہی سمجھتے ہیں۔ تو جو ہے آپ نے برے کے ساتھ برا نہیں کرنا، کوشش کریں ڈسٹینس کریں۔ اگر آپ ڈسٹینس نہیں کر پا رہے تو آپ اللہ کی مدد مانگے۔ دیکھیں، بار بار میں اسی بات پہ فوکس کرتی ہوں کہ اللہ کو ساتھ رکھیں۔ اچھا، اب آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اوپر بہت سارے الزام، نہ صرف الزام بلکہ تہمتیں، پریشانیاں آئیں گی آپ کی زندگی میں، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ دیکھیں زندگی میں پریشانیاں ہیں، یہ زندگی کا نام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ بالکل ہی زندگی میں، دنیا میں آپ کو 24 گھنٹے سکون ملے گا۔ جس سکون کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں وہ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، کیونکہ دلوں کا سکون جو ہے نا وہ بے شک اللہ کی یاد میں ہے۔ تو ہم نے جو ہے اللہ کو ہی ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے علاوہ آپ کو سکون، آپ کہیں بھی، چاہے آپ اس طریقے سے نیچر میں چلے جائیں اور چاہے کسی بھی جگہ چلے جائیں، اگر آپ کی نیت میں خوف
خوف خدا، اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ بے چین ہی رہیں گے۔ تو دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہم نے خود کو سنوارنا ہے، خود کو سدھارنا ہے۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا پلان کرتا ہے، کیا سازش کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اپنی ذات سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ذات سے جان بوجھ کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں اور سامنے والا جو ہے نا اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ فار گرانٹیڈ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی برائیاں بھی کرتا ہے، اور آپ کا بحیثیت انسان بے شک دل ضرور دکھتا ہے، لیکن اس سچویشن میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنا ہی کریں اس شخص کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی دیکھیں اللہ نے منع کی ہے، حد سے تجاوز اللہ نے منع کیا ہے، اور اصل زندگی کا مقصد ہے کہ اور ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا حق بھی ہمارے اوپر ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کیا اللہ کا ہمارے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، ہم اللہ کی شکر گزاری کے لیے سجدہ کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سجدہ کریں، ہر وقت ہم اللہ سے مانگنے کے لیے ہی مانگنا، ظاہر اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن ہر وقت مانگنے کے لیے ہم اللہ سے کریں، اور اگر فوراً کوئی چیز آپ جو چاہتے ہیں وہ نہ ملے تو آپ اللہ کی ناشکری کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ یہ دیکھیں جو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے اندر خواہشات آ رہی ہیں، جو ہمارے اندر یہ ٹیسٹ برڈس ہیں، جو ہم یہ کھانا کھاتے ہیں، جسے محسوس کرتے ہیں، اس سے ہم مزہ لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ خوشی محسوس کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہمارا کھانا قدرتی طور پہ خود پھر ہضم ہوتا ہے، ایک نظام ہے، ہماری پلکیں جھپکتی ہیں، ہماری پلکوں کا ایک پورا نظام ہے کہ اس میں گرد و غبار جانے سے روکا جاتا ہے، اتنی ساری اور چیزیں نعمتیں ہیں، کیا ہم اس پہ غور و فکر نہ کریں کہ اللہ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ بس آپ ایک بات یاد رکھیں، اپنی زندگی کو صرف اور صرف آپ نے ہر روز جو ہے بہتر انسان بن کے گزارنا ہے، اور آپ کا آنے والا کل آپ کے پچھلے کل سے بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں آپ کو کوئی کچھ کہے، کوئی جج کرے، کوئی برا کہے، کچھ بھی کہے، کوئی بھی تہمت لگائے، اس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی اعمال کا جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی رکھیں، اور جو ہے اپنی ذات سے جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور جو آپ کے یعنی کہ نقصان دہ ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے لوگ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، تو وہ پاسبل ہو تو آپ ان سے دور رہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں، آپ دور نہیں رہ سکتے، تو اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے بچا، اور اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تو ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہمیں جو ہے کافروں پہ، منافقین پہ غلبہ دے، ہمیں مشرکین سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، ظالموں کو ظلم سے بچا، ایمان کی کمزوری سے بچا۔ بس آپ اللہ سے مانگیں نا، اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ کیسے راستہ نہیں دکھاتا، دیکھیں اللہ آپ کو کیسے سکون نہیں دیتا، دیکھیں اللہ پھر اسی دنیا میں آپ کو کیسے خوشی نہیں دیتا۔ تو ہر لمحہ، ہر گھڑی اچھے وقت میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا بڑی بات نہیں ہے، برے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ اگر یہ کوئی حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اس سے بھی برا کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، اس وقت ایمان لانا، اس وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، اس وقت اللہ پہ کامل یقین رکھنا، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی خود ہی بہتر ہوگی۔ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، زندگی بس یہی ہے، اسی طریقے سے گزر جانی ہے، اور بس یہی ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو میری سیریز کیسی لگ رہی ہے، اگر اچھی لگ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ جو کچھ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے یا جو ایکسپیرینس ہے، یقین مانیں میری کوئی بھی ویڈیو کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتی، نہ میں کبھی کوئی کانٹینٹ کو پلان کرتی ہوں، نہ لکھتی ہوں، بس جو دل میں آتا ہے اس کو میں شیئر کرتی ہوں، اور وہ سچے دل کی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ جو باتیں دل سے نکلتی ہیں نا، وہ اسکرپٹڈ اور ان چیزوں میں وہ بات نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے جو بھی باتیں کی اپنی زندگی کا پورا جو ہے نچوڑ آپ کو ابھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو کافی لیندی ہو جائے گی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے